ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا، صحابہ اکرام موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ پھر حضور نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام حیران کہ آج پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ حضور خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا۔ جب حضور خطبے سے فارغ ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج بڑی عجیب و غریب بات ہم نے دیکھی جو اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھی، کہ آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر فرمایا آمین، تیسری پر فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا؟ ایسی نئی بات آج کیسے دیکھنے کو ملی؟ اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہر مسلمان کو سننے کی ضرورت ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ حدیث ہر مسلمان کو سننا چاہیے، یہ حدیث ہمیں دل کے کانوں سے سننا چاہیے۔ بہت خطرناک حدیث ہے، یہ بہت خطرناک، مشکل میں جانے والے ہیں کچھ لوگ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی، اس بد دعا پر میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بد دعا ہے اس شخص کے لیے، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے اس پر کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ میں نے اس پر کہا آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سنیے ذرا، دل کے کانوں سے سنیے کہ حضور نے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ بد دعا دینے والے کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس بد دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین، تمام پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کون سا ہے؟ جمعے کا وقت ہے، خطبے کا وقت ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار، اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ، تمام مہینوں کا سردار۔ تو ساری چیزیں بیسٹ ہیں اس وقت میں۔ اکیلے جبرائیل علیہ السلام ہی اگر کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پہ تو آپ دیکھیں کتنی مضبوط چیزیں ہیں اس بد دعا پر۔ پیغمبر کی آمین ہے، جمعے کا وقت ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور جمعے کا بیسٹ ٹائم ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بد دعا اگر کسی کو لگ جائے تو کیا وہ ہلاک اور برباد ہونے سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ یہ بد دعا کس کو لگے گی؟ ہم میں سے ہر شخص کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر اور حضور کی اس بد دعا پر آمین کہنے کی ضد میں نہ آ جاؤں۔ مجھے فکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ضرور فکر کرنا چاہیے جو رمضان کا مبارک مہینہ پاتے ہیں اور روزے نہیں رکھتے، جو رمضان کا مبارک مہینہ پاتے ہیں اور قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے، جو رمضان کا مبارک مہینہ پاتے ہیں اور رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے۔ جیسے عام دن ان کے گزر رہے تھے، رمضان کا مہینہ بھی ان کے لیے ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ بد دعا کسے لگے گی؟ روزے دار کو تو نہیں لگے گی، پکا ہے۔ بے روزے داروں کو تو ضرور لگے گی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اللہ خوش ہوتا ہے اور روزے چھوڑنا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ بد دعا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی کسی کے لیے، حضور تو رحمت للعالمین۔ لیکن ہاں، کبھی موقعوں پر جب کوئی چیز مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہو تو حضور نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور حضور نے اس پر آمین کہا۔ ہمیں اور آپ کو
اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس بد دعا میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ ظاہر ہے یہ بد دعا میں کچھ لوگ تو آئیں گے نا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں، رمضان میں بھی اللہ سے اپنا کنیکشن نہیں جوڑتے، رمضان میں بھی اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے، رمضان میں بھی ان کی صبح اور شام ایسے ہی ہیں جیسے عام دنوں میں تھی، رمضان میں بھی گناہ کو نہیں چھوڑتے، رمضان میں رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بد دعا کچھ لوگوں کو تو اپنے انڈر میں لے گی نا۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ اس بد دعا میں نہ آ جاؤں، یا اللہ مجھے اس بد دعا سے بچا۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑی فکر کا مقام ہے کہ اگر یہ بد دعا ہمیں لگ جائے تو بچانے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ سے دعا مانگے راتوں کو اٹھ کر کہ اللہ رمضان جانے سے پہلے ہمیں ان میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، جن سے تیرے پیغمبر خوش ہوتے ہیں، اور اس بد دعا سے ہمیں بچا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے کہ کہیں میں تو اس میں نہیں آ جاؤں گا، لیکن پھر اللہ کی رحمت کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو رمضان بھی رکھے ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے۔ اگر اس بد دعا میں آنے والے ہم ہوتے تو اللہ ان سارے کاموں کی توفیق تو نہیں دیتا۔ اس بد دعا میں وہ لوگ جائیں گے جو صحیح سلامت ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے، رمضان میں بھی رمضان کا احترام نہیں کر رہے، وہ لوگ اس میں جائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، کوشش کیجئے، اور رمضان کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری جو ڈیز چل رہے ہیں، اس کو اچھے سے گزارنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی، جو کہ آپ لوگوں کی سوسائٹی ہے، اس کے ذریعے بہت سارے خیر کے کام الحمدللہ ہم سب لوگ مل کر کرتے ہیں۔ ایک مسجد کا کام ہے، تقریباً 3 بیگھہ یہ جگہ ہے جس کی باؤنڈری ہونی ہے، جس میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہے۔ باؤنڈری کا کام چل رہا ہے فی الحال۔ آپ حضرات جتنا ہو سکے تعاون کر سکتے ہیں، اور رمضان کے موقع پر جو عید کے لیے ہم نے غریب اور ضرورت مند محتاج لوگوں کے لیے عید راشن کٹ بنائی ہے، جس میں کوئی بھی ہم ایسا گھر جہاں عید کے موقع پر کھانے پینے کو نہیں ہوگا، وہاں ہم یہ راشن کٹ پہنچائیں گے۔ اس کا خرچہ تقریباً 1000 روپے ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس اکاؤنٹ نمبر پر کریں، اور اگر آپ غریبوں کے لیے، بے سہارا، مظلوم، یتیموں، مسکینوں کے لیے عید راشن کٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس اکاؤنٹ نمبر پر 1000 روپے ایک کٹ کی قیمت رکھی گئی ہے، تعاون کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔